مظہر آیات تو ہی جان گئے، حد سے گزرے تو نصیری بھی خدا مان گئے، لاکھ ڈالے تیری تصویر پہ تیرے پردے، پھر بھی پہچاننے والے تجھے پہچان گئے، یا علی مظہر اللہ صلی اللہ محمد وآل سہن عجیب کام کیے وقت انتہا، کھائے عظام تیر اقامات میں بارچیاں، مثل حسین راکی وہ ساجد بھلا کہاں، چلا رہے تھے اہل زمین اہل آسمان، چلا رہے تھے اہل زمین اہل آسمان، ان سے کسی نبی کی عبادات بڑھی نہیں، دنیا میں یوں نماز کسی نے پڑھی نہیں، سہن عجیب کام اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ دنیا سے اٹھ گئے جو رسول فلک مقام، دنیا سے اٹھ گئے جو رسول فلک مقام، رونق رہی نہ باغ جہاں میں برائے نام، یوں مومنین غم سے پریشان ہوئے تمام، برہم صفِ نماز ہو جس طرح بے ایمان، برہم صفِ نماز ہو جس طرح بے ایمان، یوں مومنوں کی پشت میں خم تھے پڑے ہوئے، زاہد پیر رکوع ہو جیسے کھڑے ہوئے، دنیا سے اٹھ گئے جو رسول فلک مقام، سونی پڑی تھی مسجد پیغامبر خدا، منبر بھی ہو گیا تھا علم سے سکستہ پا، محراب میں کما کی طرح غم سے خم پڑا، اس غم سے عابدیدہ ہر ایک ہوش بے ہوا، اس غم سے عابدیدہ ہر ایک ہوش
کہ روتے تھے طاق میں سے اٹھ گئے جو رسول فلاک مقام دنیا سے اٹھ گئے جو رسول فلاک مقام مسجد میں آتے تھے جو نمازی پائے نماز روتے تھے یاد کر کے نبی کو وہ پاک بات دل سے جنہیں رسول کی خدمات میں تھا نیا آپ اس میں پوچھتے تھے وہ یوں بات دل گھرا آپ اس میں پوچھتے تھے وہ یوں بات دل گھرا تا چند صبر کا درجہ گزار گیا وہ پیشوا ہمارا محمد کدھر گیا سے اٹھ گئے جو رسول فلاک مقام وہی جہاں کا رنگ ہے وہی ہے صبح و شام خلقت اسی طرح سے ہے آباد و شاد کا معمول سے نکلتا ہے خورشید بے مدار سب ہے مگر نہیں ہے تو ایک سایہ دولانا سب ہے مگر نہیں ہے تو ایک سایہ دولانا گر ڈھونڈیے جہاں میں تو موجود کیا نہیں پر ہے کہ ایک رسول خدا نہیں سے اٹھ گئے جو رسول فلاک مقام فصل بہار باغ مدینہ ہوئی خزاں بلبل صفت ہے ناراض نہ گھر میں بے بیاں بازار بند شہر میں گل کو جو میں فغاں مومن تمام چاگرے بام میں نوحہ خان مومن تمام چاگرے بام میں نوحہ خان مدینے میں یہ ہر ایک دل فگار کا افسوس بادشاہ اٹھائے اس دیار کا سے اٹھ گئے جو رسول فلاک مقام تھا یہ زنان ہاشمیہ کو نبی کا غام سرما لگانا چھوڑ دیا سب نے یا کلا پوشاک کے بدلے کی بھی کھائی تھی قسم وہ طعام چھٹ گیا ایسا ہوا الا وہ طعام چھٹ گیا ایسا ہوا الا گر آرزو تو ماتم بے حد کی آرزو یا پھر طواف مرقد احمد کی آرزو سے اٹھ گئے جو رسول فلاک مقام ان میں علی الخصوص بطول فلاک وقار سب سے سوا تھی باپ کی فرقات میں بے قرار بیت الصرف میں سور قیامت تھا آشکار سینے میں درد دل میں خلق نبض میں بخار سینے میں درد دل میں قلق نبض میں بخار یا تو زمین پہ غصب وہ گر دھوپ نہ آتی غص سے کھلی جو آگ تو پھر آتی سے اٹھ گئے جو رسول فلاک مقام خالق کی یاد یا اسے بابا کی یاد تھی
جو نام سے مرنے کے شاد تھے سیدہ حبیب حق کی جو وہ خوش نہاد تھے مر جاؤں تو پدر سے ملوں یہ مراد تھے مر جاؤں تو پدر سے ملوں یہ مراد تھے آنکھیں تو بندزوں سے اور دل ملال میں باتیں نبی سے کرتی نبی کے خیال میں اٹھ گئے جو رسول فلک حجرہ نبی کا بالوں سے اپنے بہار کی صدیوں کے خواب کہا پدر پر سوار اے بابا جان آؤ یہ رو کر پکارتی یہ کہہ کے پھر وہ ہاتھوں کو سینے پہ مارتی یہ کہہ کے پھر وہ ہاتھوں کو سینے پہ مارتی ہم لاکھ روئے بابا نا تشریف لائیں گے اب گھر میں وہ غریبوں کے کاہے کو آئیں گے یہاں سے اٹھ گئے جو رسول فلک پہلو شکستہ ضربت در سے ہوا جو تھا رہتا تھا دست فاطمہ اس جا پہ مادر ایک حجرے میں تھا بستر دل باندے مصطفیٰ اس حجرے میں کسی کو نہ تھا حکم آنے کا اس حجرے میں کسی کو نہ تھا حکم آنے کا ملبوس تھا سیاہ گلے میں بطول کے بیٹھی تھی سوگ میں وہ جناب رسول کے یہاں سے اٹھ گئے جو رسول فلک مقام بہرے مزاج پرسی مخدوم والے جہاں باطل نماز صبح علی آتے تھے وہاں بنتے نبی سے کہتے تھے یہ سرور زمان کیسا مزاج آپ کا ہے کہ جیے بیان کیسا مزاج آپ کا ہے کہ جیے بیان اب کچھ کمی بخار میں ہے جسم ساد ہے اور پہلو یہ شکستہ میں تخفیف درد ہے دنیا سے اٹھ گئے جو رسول فلک مقام یہ سن کے کھولتی تھی وہ چشمے پورا آپ کو آہستہ کہتی تھی میرے والے نہ تم کو جو کچھ میرا ہے حال وہ ظاہر ہے دیکھ لو آتی نہیں اجل مجھے کس طرح صبر ہو آتی نہیں اجل مجھے کس طرح صبر ہو بابا کے سوز غم سے میرا رنگ زرد ہے پہلو کا درد کیا کہ کلیجے میں درد ہے اٹھ گئے جو رسول فلک مقام فضا کنیز خاصا یہ مخدوم آئے جہاں وہ قصہ یہ عجیب کیا کرتی تھی بیان تا بہن دل بطول کا اور ہو وے سادمہ زہرا کا تھا مگر یہ مقولہ ہر ایک زہرا کا تھا مگر یہ مقولہ ہر ایک دمہائے برقرار ہے مجھ ناتوان کا 40
قریب ہے اب بابا جان کا سے اٹھ گئے جو رسول فلک مقام میرے پدر سبھی کوئی بیکاس نہ ہوئے گا تھی اوڑھنے کو اور بچھانے کو ایک آباد غم کون سانا احمد مختار نے سہا دندہ پہ سنگ ظلم لگا مصیبت دندہ پہ سنگ ظلم لگا مصیبت کی وقت مرگ تو متے ہزیا وصول پا کیا کیا ستم ہوئے پدر دل ملول پا سے اٹھ گئے جو رسول فلک مقام کی وقت مرگ تو متے ہزیا رسول پا کیا کیا ستم ہوئے پدر دل ملول پا سے اٹھ گئے جو رسول فلک مقام اس غم سے عارضے کو کھینچا تو لے بے حساب آنکھوں میں ٹھیری آن کے جانسو رہتے ہوا شدت سے تب کی چلتی تھی مانند آفتاب شدت سے تب کی چلتی تھی مانند آفتاب اور آمدیدہ سب کو تھی سب نام صفات ہوا اور آمدیدہ سب کو تھی سب نام صفات ہوا اہل محلہ مزدرے بلحال ہوتے تھے اپنے گھروں میں سیون زہرا سے روتے تھے سے اٹھ گئے جو رسول فلک مقام بے حد جو ساکنان مدینہ ہوئے ملو حیدر کے پاس آئے پیشے کوئے بتو بلی اتفاق عرض کی اے نائب رسول رکھتے ہیں ایک عرض بشرتے کہ ہو قبول رکھتے ہیں ایک عرض بشرتے کہ ہو قبول ہم فاطمہ کے رونے سے اب تنگ آئے ہیں پاساب کے بطول کے فریاد دینا آئے ہیں سے اٹھ گئے جو رسول فلک مقام مرنے کو سب کے مرتے ہیں آفاق میں پدا سب روتے ہیں عزیزوں کو لے کے نائش قدر ہوتی ہے قب ہوتی نہیں خاموش کسی دام وہ نوحگا نہ سب کو سونے پاتے ہیں ہم ناگا میں سہا نہ سب کو سونے پاتے ہیں ہم ناگا میں سہا دن کو رہے خاموش تو سب کو بکا کرے گر دن کو روئے رات کو وہ چوپ رہا کرے سے اٹھ گئے جو رسول فلک آئے جناب فاطمہ کے پاس مرتضی اور اس یتیم احمد مرسل سے یہ کہا اہل محلہ جمع ہے بنت مصطفیٰ مجھ سے تمہارے رونے کا کرتے ہیں سب گلا مجھ سے تمہارے رونے کا کرتے ہیں سب گلا مانا نہیں ہے وہ نبی یہ رب کو روئے یا دل کو آپ روئیے یا شام سو روئیے دنیا سے اٹھ گئے جو رسول فلک مانا نہیں ہے وہ نبی یہ رب کو روئیے یا
منہ جانب ذریعے رسول خدا کیا پہلے تو روئی خوب سا پھر رو کہ یہ کہا اب تو بلا لو پاس مجھے تو پہ میں فدا اب تو بلا لو پاس مجھے تو پہ میں فدا حضرت کی لاڈلی پہ عجب دن گزارتے ہیں اہل مدینہ رونے کو بھی مانا کرتے ہیں یہاں سے اٹھ گئے جو رسول فلاح مقام رو رو کے پھر علی سے کیا آپ نے بیان کہہ دو میری طرف سے یہ سرور زمان اے صاحب و بطول کہاں اور تم کہاں زہرا تو چند روز تمہارے ہے مہمان زہرا تو چند روز تمہارے ہے اپنے قدر کو قبر میں اب جا کے روئے گی نے فاطمہ رہے گی نہ زحمات یہ ہوئے گی یہاں سے اٹھ گئے جو رسول فلاح اس روز سے بطول نے معمول یہ کیا ویرانہ ایک مدینے کی حد سے قریب تھا کثرت شمع قریش کی قبریں تھی یا بجا جاتی تھی صبح شام وہاں بنت مصطفیٰ جاتی تھی صبح شام وہاں بنت مصطفیٰ بے چین یاد احمد مرسل میں ہوتی تھی اپنے قدر کو گورے غریباں میں روتی تھی اٹھ گئے جو رسول فلاح کہتی تھی یاد کر کے نبی کو بابا تمہارے غم نے کیا مول کو دار بدر بابا بطول ڈھونڈنے جائے تمہیں کدھر مدت ہوئی حضور کی مجھ کو نہیں خبر مدت ہوئی حضور کی مجھ کو نہیں خبر یہ بین کر کے فاطمہ آنسو بہاتی تھی آواز آہ آہ کی قبروں سے آتی تھی یہاں سے اٹھ گئے جو رسول فلاح غم خار تھا نہ کوئی کہ تسکین دے ذرا کوئی نہ تھا کہ چہرے سے چادر کو دے ہٹا قبریں تھی بطول تھی آزاد کبریا کیا بے کسی تھی فاطمہ پہ مصیبت کیا بے کسی تھی فاطمہ پہ مصیبت رونے سے فاطمہ کے جو بے چین ہوتی تھی روح نبی بہشت سے آ کے روتی تھی یہاں سے اٹھ گئے رسول فلاح راوی نے یہ لکھا ہے کہ تھا ایک درخت وہاں راوی نے یہ لکھا ہے کہ تھا ایک درخت وہاں ہوتی تھی جب تمازت خورشید آسمان وہ غم گسار باپ کی مخدوم مائے جہاں سائے میں اس درخت کے ہوتے تھے نوحہ سائے میں اس درخت کے ہوتے تھے نوحہ زہرا کے قرب سے جو شجر بہرمان تھا طوبیٰ سے اس درخت کا رتبہ بلند تھا یہاں سے اٹھ گئے جو رسول فلاح
فاطمہ رونے کی ہے یہ جان، روتی تھی جس درخت کے تلے فاطمہ، روتی تھی جس شجر کے تلے بنت مصطفیٰ، آئے وہاں پہ تیغ و تبر لے کے بے حیا، زہرا کو اس شجر کے تلے سے ہٹا دیا، زہرا کو اس شجر کے تلے سے ہٹا دیا، صدمہ ہوا بہشت میں روح رسول کو، کاٹی ہر ایک ساخ دکھا کر بطول کو، دنیا سے اٹھ گئے جو رسول فلک، کہتی تھی ظالموں سے یہ زہرا جگر فگار، کاٹو میرے سبب سے نہ یہ نخل میں بھگا، پیٹوں گی اس کے سائے میں اب میں نازے نہا، کاٹی ہے مجھ کو سائے یہ الطاف کردگار، کافی ہے مجھ کو سایہ یہ الطاف کردگار، کاٹا نہیں درخت یہ مجھ پر ستم کیا، نقل حیات فاطمہ تم نے قلم کیا، دنیا سے اٹھ گئے جو رسول فلک مقام، ارشاد فاطمہ ناپذیرا کیا ذرا، روتی ہوئی وہاں سے پھری اشرف النساء، ایک دن علی سے فاطمہ زہرا نے یہ کہا، تقدیر مجھ کو آپ سے کرتے ہیں آپ جدا، تقدیر مجھ کو آپ سے کرتے ہیں آپ جدا، شفقت میرے یتیموں پہ ہر بار کے جیو، میرے حسن حسین کو تم پیار کے جیو، دنیا سے اٹھ گئے جو رسول فلک، کہنے لگے علی یہ سخن کہہ رہی ہو کیا، وہ بولی آج خواب میں آئے تھے مصطفیٰ، مجھ کو لگا کے گلے روئے خوب سا، پھر مجھ سے یہ کہا کہ میری جان غم نہ کھا، پھر مجھ سے یہ کہا کہ میری جان غم نہ کھا، اب بے کسوں کی طرح نہ تو سب کو روئے گی، کل ہے بطول پاس ہمارے تو ہوئے گی۔ مومنین حضرات، دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، بہت زیادہ تاخیر ہو چکی ہے، جو بھی مومنین اپنی ضروریات میں مشغول ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو ترک فرما کر، نشست گاہوں کو برخاست فرما کر جلد سے جلد امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ چند مصروں کے سائے میں قبلہ کو دعوت سخن دینے چاہ رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں کہ یاد نبی کو دل میں بسا لے تو بات کر، یاد نبی کو دل میں بسا لے تو بات کر، دل سے علی کو اپنا بنا لے تو بات کر، یاد نبی کو دل میں بسا لے تو بات کر، دل سے علی کو اپنا بنا لے تو بات کر، یاد نبی کو دل میں بسا لے تو بات کر، دل سے علی کو اپنا بنا لے تو بات کر، یاد نبی کو دل میں بسا لے تو بات کر، دل سے علی کو اپنا بنا لے تو بات کر، دنیا میں صلوات بھیجے میرے عظمت محمد و آل محمد۔ قبلہ حسین صاحب کے صحت و سلامتی کے لیے ان کے لیے ایک صلوات بھیجے میرے عظمت محمد و آل محمد۔ یاد نبی کو دل میں بسا لے تو بات کر، دل سے علی کو اپنا بنا لے تو بات کر،
جھنڈے بہت اٹھا چکے دنیا میں شیخ جی، جھنڈے بہت اٹھا چکے دنیا میں شیخ جی، عباس کے علم کو اٹھا لے تو بات کر، عباس کے علم کو اٹھا لے تو بات کر۔ سجدوں کے داغ لائق صد احترام ہیں، سجدوں کے داغ لائق صد احترام ہے، ماتم کا ایک نشان بنا لے تو بات کر، ماتم کا ایک نشان بنا لے تو بات کر۔ میری مدد کو آگے مولائے کائنات، میری مدد کو آگے مولائے کائنات، تو تین میں سے ایک بلا لے تو بات کر۔ میری مدد کو آگے مولائے کائنات، تو تین میں سے ایک بلا لے تو بات کر۔ آئیے اس سے قبل کے قبلہ کو دعوت سخن دوں۔ برادرم جناب حسین عباس صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ مولانا حسین عباس صاحب سے گزارش ہے کہ بطور ثواب صرف قبلہ کے استقبال میں پڑھ دے۔ صلوات بھیجے برادرم محمد والا۔ لائق مبارکباد ہیں شخصیات جنہوں نے ایام فاطمہ کا اہتمام کیا ہے۔ قبلہ انہی کے لیے جاننے سے آغاز کہ ہر مجلس بطول کا ایسا ہو اہتمام، ہر مجلس بطول کا ایسا ہو اہتمام، پردے میں حق کے چہرہ باطل نہ چھپ سکے۔ ہر مجلس بطول کا ایسا ہو اہتمام، پردے میں حق کے چہرہ باطل نہ چھپ سکے، اور دنیا کے گوشے گوشے میں زہرا کے نام پر اما اتنی ہوں مجلسیں کہ قاتل نہ چھپ سکے، اتنی ہوں مجلسیں، اتنی ہوں مجلسیں کہ قاتل نہ چھپ سکے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ کہ دروازہ خیال خدایا کھلا رہے، دروازہ خیال خدایا کھلا رہے، لفظوں کے آنے جانے کا یہ سلسلہ رہے۔ دروازہ خیال خدایا کھلا رہے، بابر بھائی دیکھیں، دروازہ خیال خدایا کھلا رہے، لفظوں کے آنے جانے کا یہ سلسلہ رہے، اور کشتی بھنور میں ہو تو نکلتی ہے خود بخود، کشتی بھنور میں ہو تو نکلتی ہے خود بخود، ایک شرط ہے کہ فاطمہ زہرا لکھا رہے۔ کشتی بھنور میں ہو تو نکلتی ہے خود بخود، ایک شرط ہے کہ فاطمہ زہرا لکھا رہے، ایک شرط ہے کہ فاطمہ زہرا لکھا رہے۔ اور فضا کچھ ایسا لہجہ قرآن میں ڈھل گئی، فضا کچھ ایسا لہجہ قرآن میں ڈھل گئی، چاندی پر جیسے سونے کا پانی چڑھا رہے۔ فضا کچھ ایسا لہجہ قرآن میں ڈھل گئی، فضا کچھ ایسا لہجہ قرآن میں ڈھل گئی، چاندی پر جیسے سونے کا پانی چڑھا رہے، چاندی پر جیسے سونے کا پانی چڑھا رہے۔ اور آخری دو دن سے کہ باپ اور بیٹی کا رشتہ سورہ کوثر میں ہے، باپ اور بیٹی کا رشتہ سورہ کوثر میں ہے، اور جو کرے اس بات سے انکار وہ ابتر میں ہے، جو کرے اس بات سے انکار وہ ابتر میں ہے۔ دشمن زہرا کریں زہرا سے ہمدردی کی بات، دشمن زہرا کریں زہرا سے ہمدردی کی بات، کیا پتہ یہ درد ان کے دل میں ہے یا سر میں ہے۔ دشمن زہرا کریں زہرا سے ہمدردی کی بات، دشمن زہرا کریں زہرا سے ہمدردی کی بات، کیا پتہ یہ درد ان کے دل میں ہے یا سر میں ہے۔ اور باپ بھی خوش، خود بھی خوش، فضا بھی خوش، باپ بھی خوش، خود بھی خوش، شوہر بھی خوش، بچے بھی خوش، باپ بھی خوش، خود بھی خوش، شوہر بھی خوش، بچے بھی خوش، روٹیاں سائل کو دے کر چین کتنا گھر میں ہے۔ باپ بھی خوش، شوہر بھی خوش، خود بھی خوش، بچے بھی خوش، روٹیاں سائل کو دے کر چین کتنا گھر میں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و محمد۔ اور پڑھ کے نہج بلاغہ دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، اور تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ آئیے حضرات بسط احترام عزت مآب عالی جناب مولانا کاظم مہدی عروج جونپوری صاحب قبلہ کی ملتمس ہوں کہ رونق افروز ممبروں آپ حضرات سے درخواست با آواز بلند نہ رہے تو اسے استقبال فرمائیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ و یاسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین منتجبین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین واصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر صلوات پڑھے محمد عزیزان محترم، بہت اچھا جملہ ہمارے چھوٹے بھائی نے دیا کہ وہ لوگ لائق مبارکباد اور خوش قسمت ہیں کہ جو ایام عزائے فاطمیہ کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس خوش قسمتی اور تبریک اور عظمت کی اگر ان کے زاویے پہ گفتگو کی جائے تو بہت سے زاویے ہیں۔ صرف ایک جملہ عرض کر کے اپنی بات آگے بڑھا دوں کہ ہم جتنی بھی مجلس عزا کرتے ہیں ہمارے آنسو لینے زہرا آتی ہے، تو خود زہرا کا ذکر کتنا ہونا چاہیے۔ عزیزو، دو مجلسوں کی خدمت ہمیں کرنی مقصود ہے آپ کے حکم کے مطابق۔ اس وقت کی مجلس میں عظمت کے حوالے سے گفتگو کروں گا، شب کی مجلس میں سیرت کے حوالے سے گفتگو، دو زاویے سے آپ کی خدمت کرنی ہے۔ یہ سورہ جسے میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے، ممکن ہے کہ اس سے پہلے کے ذاکرین نے بھی یہی سورہ اختیار کیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے ہمارے بعد بھی ذاکرین آئیں تو وہ اسی سورے کو عنوان کلام قرار دیں۔ اگر اسی سورے کو عنوان بنائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گفتگو ایک جیسی ہوگی، اس لیے کہ قرآن مجید کا چھوٹے قد کا بڑا سورہ یہی ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کر چکا ہوں، اس سورے کا قد چھوٹا ہے، عظمت بڑی ہے، اور اتنی بڑی عظمت ہے اس کی کہ پروردگار عالم نے سب آتے معلقات کے جواب میں، بڑے بڑے قصیدوں کے جواب میں سورہ بقرہ نہیں لٹکایا بلکہ سورہ کوثر دیا۔ توجہ ہے؟ تو سورہ کوثر آویزاں کروایا، اور سورہ کوثر آویزاں ہوا، کعبے پہ لٹکایا گیا، تو سب آتے معلقات کے وہ سارے قصیدے اتار لیے گئے، اور گویا اتار لینا ان کا اس بات کی دلیل ہے کہ سورہ چھوٹا ہے، قد بڑا ہے۔ توجہ ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔
میں کوثر ترجمہ نہیں کرتا کہ میرے حبیب میں نے کوثر عطا کیا، نہیں کوثر عطا ہی نہیں کیا، الکوثر عطا کیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو میرے حبیب آپ کو چاہیے کہ نمازیں پڑھیے اور قربانیاں پیش کیجیے۔ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور میرے حبیب جس نے آپ کو ابتر کہا ہے وہ خود ابتر ہے۔ میں صرف اس سورہ سے اس وقت ایک لفظ پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ارشاد ہوا میرے حبیب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ بہت توجہ، تمہید امید میری گفتگو میں نہیں ہوتی، گفتگو کا آغاز کر چکا۔ کوثر بنا ہے کثیر سے، کثیر کا مبالغہ ہے کوثر۔ بہت توجہ، کثیر کہتے ہیں زیادہ کو، کثیر کہتے ہیں زیادہ کو۔ اب زیادہ کیا مثال میں رکھوں؟ اگر 1000 بورے ہیں گیہوں کے تو مال زیادہ کہلائے گا نا؟ اچھا 2000 ہے تب بھی زیادہ کہلائے گا، بہت زیادہ مال ہے۔ 5000 گیہوں کے بورے ہیں تو بھی زیادہ کہلائے گا۔ جب تک گنتی گنی جا سکے زیادہ کہلاتا ہے، اور جب گنتی گنی نہ جا سکے تو بہت زیادہ کہلاتا ہے۔ توجہ ہے، بات پہنچ گئی؟ جب تک گنتی گنی جا سکے، 1000 ہے، 2000 ہے، 5000 ہے، 10,000 ہے، گنا جا سکتا ہے تو کہا جاتا ہے زیادہ ہے۔ لیکن جب گنتی ہی میں نہ آئے تو پھر کہا جاتا ہے بہت زیادہ ہے۔ دنیا میں یہی 2 لفظیں ہیں، عربی ہو، اردو ہو، فارسی ہو، ہندی ہو، انگریزی ہو، فرینچ ہو، ہر زبان میں زیادہ اور بہت زیادہ، زیادہ کا مبالغہ ہے بہت زیادہ، یہی 2 لفظیں بولی جاتی ہیں۔ اگر عربی کے اعتبار سے دیکھیں تو کثیر معنی زیادہ ہوتا ہے، کوثر مبالغہ ہے جس کا معنی ہے بہت زیادہ۔ لیکن جب کوثر پر الف لام آ جائے تو دنیا کی کسی زبان میں ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے۔ میں بات پہنچنی چاہیے، اگر الکوثر ہو جائے تو پھر دنیا کی کسی زبان میں ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ تو الکوثر کی مصداق ہے زہرا، جس کے لقب کا ترجمہ ممکن نہیں ہے، اس کی ذات کی حقیقت کون سمجھے گا؟ صلوات پڑھے جس کے لقب کا ترجمہ ممکن نہ ہو۔ الکوثر لقب ہے زہرا کا، جس کے لقب کا ترجمہ ممکن نہ ہو، اس کی ذات کی حقیقت کون سمجھے گا؟ حقیقت نہیں سمجھا جا سکتا، مگر بات پہنچنی چاہیے، ایک اشارہ ہوتا ہے۔ یہ سارے القاب عظمت زہرا کا اشارہ ہے۔ اشارہ مطلب، ابھی شاہد صاحب ہیں کہ چلے گئے کہیں؟ اوڑھ لیا ہے آپ نے؟ اچھا کمبل اوڑھ لیا تو پہچان نہیں جا رہے۔ شاہد صاحب بھی ایک روڈ کراس کر رہی تھے تو وہ فرما رہے تھے، میں زندگی کی مثالوں کا عادی ہوں، وہ فرما رہے تھے یہ روڈ جو ہم کراس کر رہے ہیں یہ سہارنپور سے آ رہی ہے اور یہ چنڈی گڑھ پنجاب جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ روڈ مکے تک جائے گی، یہ روڈ کہاں تک جائے گی؟ مکے تک جائے گی۔ تو مکے تک کہنا اشارہ ہے، تخمینہ نہیں ہے، نہیں لفظ پہنچا سکا۔ یہ اشارہ ہے کہ یہ روڈ یہاں سے آپ جائیے چنڈی گڑھ، چنڈی گڑھ سے جائیے پنجاب، پنجاب سے جائیے لاہور، لاہور سے جائیے پشاور، پشاور سے جائیے ایران، ایران سے جائیے عراق، عراق سے جائیے سعودیہ، سعودیہ سے جائیے مکہ۔ یہ میں نے روٹ بتا دیا کیونکہ آپ کو یہ نہ ہو کہ میں نے ایسے ہی مبالغہ کر دیا ہے۔ تو یہ روڈ کہاں تک جائے گی؟ مکے تک۔ اگر آپ کو ویزا مل جائے، اجازت مل جائے تو آپ کار سے مکہ تک جا سکتے ہیں، جنت البقیع کی زیارت تک جا سکتے ہیں، مگر
یہ روڈ جو مکے تک جائے گی تخمینہ نہیں ہے کہ کتنا ہے، اشارہ ہے، بات پہنچ گئی نا، یہ اشارہ ہے کہ یہ وہاں تک جائے گی، مگر کوئی تخمینہ نہیں ہے، حد نہیں ہے کہ کتنا چلنا پڑے گا، کتنے 100 کلومیٹر جانا ہوگا، کتنے 1000 کلومیٹر جانا ہوگا، تو یہ اشارہ ہے، تخمینہ نہیں ہے۔ الکوثر عظمت زہرا کا اشارہ ہے، تخمینہ نہیں ہے۔ الکوثر اشارہ ہے، تخمینہ نہیں ہے۔ اگر یہ بات پہنچا سکا تب ساری گفتگو اسی فکری خط پر مکمل کرنے جا رہا ہوں کہ جتنے بھی القاب ہیں یہ اشارہ ہے، تخمینہ نہیں ہے۔ فرمایا میری بیٹی فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اور کریں یہ عظمت کا اشارہ ہے، تخمینہ نہیں۔ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، سنی ہوئی۔ اب ایک حدیث میں فرات ابن ابراہیم کی تفسیر سے سنا رہا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے کانت مریم سیدۃ نساء العالمین فی زمانہا، مریم اپنے زمانے کے عورتوں کی سردار تھیں۔ وہ حدیث ذہن میں رکھیے گا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں۔ اب یہ دوسری حدیث سنا رہا ہوں۔ کانت مریم سیدۃ نساء العالمین فی زمانہا، مریم اپنے زمانے کے عورتوں کی سردار تھیں۔ وابنتی فاطمہ، اور میری بیٹی زہرا سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، توجہ، اور میری بیٹی زہرا اولین سے لے کے اور آخرین تک تمام عورتوں کی سردار ہے۔ میری بیٹی زہرا اولین سے لے کے آخرین تک تمام عورتوں کی سردار ہے۔ تو جب اولین کہہ دیا تو اس میں جناب حوا بھی آ گئی، کہاں ہیں آپ؟ اور آخرین کہہ دیا تو قیامت سے 1 گھنٹے پہلے تک پیدا ہونے والی تمام عورت۔ توجہ، اولین یعنی جناب حوا، تو میری بیٹی زہرا حوا کی بھی سردار، سارا کی بھی سردار، آسیہ کی بھی سردار، ہاجرہ کی بھی سردار، مریم کی بھی سردار۔ اب جملہ حوالے کر رہا ہوں کہ میری بیٹی اولین سے آخرین تک تمام عورتوں کی سردار ہے۔ مطلب یہ ہے، میں جملہ پہنچنا چاہیے کہ کائنات تخلیق میں زہرا تنہا وہ بی بی ہے جو اپنے باپ کی ماں ہے، اپنی ماں کی بھی سردار ہے۔ توجہ ہے، صلوات پڑھے محمد علیہ۔ زہرا اپنے باپ کی ماں ہے، ایک لقب، اور دوسرا اولین سے آخرین تک تمام عورتوں کی سردار ہے۔ زہرا روز محشر اپنی مادر گرامی کی بھی سرداری کرے گا، اور کہنا آپ تنہا ہے سیدۃ نساء العالمین، عالمین کی تمام عورتوں کی سردار زہرا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اصحاب کرام جو ہیں انہیں تو ساری سنتیں یاد ہیں نا۔ مسواک کیا ہے؟ سنت ہے۔ اونچا پاجامہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ زلفیں رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ زلفوں میں کنگھی کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ داڑھی میں کنگھی کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ سرما لگانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو اتنی ساری سنتیں، اس سے بھی زیادہ سنتیں یاد ہیں عالم اسلام کو۔ سنت ہوتی کیا ہے؟ سنت کہتے ہیں وہ عمل جسے رسول نے انجام دیا، ایک بار عمل انجام دیا
تو بھی وہ سنت رسول ہے، 2 بار انجام دیا تو بھی وہ سنت رسول ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام سنتیں رسول کی 1 بار 2 بار 10 بار اصحاب نے یاد رکھی، رسول کو ایسا کرتے دیکھا تو اس پہ عمل کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ یہ سنت ہے۔ 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سنت ہے، اس میں 1 بار کہنا واجب ہے، 2 اس میں بڑھانا سنت ہے۔ رسول کو عمل کرتے دیکھا تو اصحاب نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، تو یہ جتنے عمل ہیں ان اعمال کو انجام دینے والا اس لیے انجام دے رہا ہے کہ یہ سارے اعمال سنت رسول ہیں۔ بھائی توجہ رکھیے گا، ہے نا؟ 2 درجن سے زیادہ روایتیں ہیں کہ معصوم عالم جب بھی مسجد میں آتی تھی تو رسول کھڑے ہو کے زہرا کا استقبال کرتے تھے اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ 2 درجن سے زیادہ روایتیں ہیں کہ اپنی جگہ سے اٹھتے تھے، زہرا کو لیتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے، اس کے بعد خود رسول اپنی دوسری جگہ دیکھ کے بیٹھتے تھے۔ تو یہ عمل رسول کا 2 درجن سے زیادہ روایتوں میں نقل ہے، اور یہ عمل ہے مسجد کا۔ توجہ ہے نا؟ مسجد کا امام حسن کو کئی بار لے کے آئیں، امام حسین کو کئی بار لے کے آئیں، رسول کی سوالوں کا جواب دینے کے لیے آئیں، بہت سارے 2 درجن سے زیادہ واقعات ہیں۔ تو رسول اٹھ کے زہرا کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے، اٹھا کے روایات اور احادیث کی دنیا کھنگال کے بتائیے کہ کسی بڑے سے بڑے صحابی نے اپنی کسی تاریخی بیٹی کا احترام کیا؟ بھائی کہاں ہے آپ؟ کسی بڑے سے بڑے صحابی نے اپنی کسی تاریخی بیٹی کا احترام کیا کہ کھڑے ہوتے اور بیٹی کو اپنی جگہ بٹھاتے؟ بھائی رسول کا 1 بار کا عمل تو سنت ہے، یہ 2 درجن سے زیادہ بار کا عمل یہ سنت کیوں نہیں صحابہ کے یہاں بنا؟ اس لیے نہیں بنا کہ ہر صحابی سمجھتا تھا میری بیٹی اور ہے، زہرا اور ہے۔ توجہ ہے؟ اب اگر کوئی مرتبہ زہرا پوچھے تو اسے صحابہ کا ہی عمل بتانا کہ صحابہ نے بھی اپنی بیٹی کا کھڑے ہو کے احترام نہیں کیا اور رسول اپنی بیٹی کا احترام کرتے تھے۔ میں پوچھوں صحابیوں سے اسے سنت کیوں نہیں بنایا تو جواب ملے گا اس لیے نہیں بنایا کہ یہ احترام باپ بیٹی کا نہیں کر رہا ہے، ایک صاحب منصب کا کر رہا ہے۔ صاحب منصب کا احترام کر رہا ہے۔ منصب کیا ہے زہرا کا؟ زہرا کا منصب ہے فاطمۃ بضعۃ منی۔ منصب کیا ہے؟ فاطمہ جزو رسالت ہے۔ اس میں مشہور ہو گیا ہے ترجمہ، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس حدیث میں نہ کہیں جگر ہے نہ جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ؟ جگر کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ ہے اردو کا مزاج۔ اور کر رہے ہیں؟ ارے یہ میرا لال میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ اردو میں ہوتا ہے۔ ہمارے آپ کے ہاں بیٹا جو ہے وہ جگر کا ٹکڑا ہوتا۔ اور کر رہے ہیں آپ؟ عربی میں جگر کا ٹکڑا نہیں ہوتا، قرۃ عین ہوتا ہے۔ وہاں کا محاورہ اور ہے، اردو کا محاورہ اور ہے، مگر وہ ٹکڑے کا لفظ جو ہے نا بضعۃ معنی ٹکڑا، تو اسے اردوا دیا گیا ترجمے میں کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا نہیں ہے۔ بضعۃ منی، بھئی لفظ پہنچنا چاہیے، تھوڑی سی محنت آپ کو بھی کرنی ہے۔ منی ہے نا، میرا، منی
میرا ٹکڑا ہے، تو اب رسول کے میرا کی حیثیت کیا ہے؟ میرا ٹکڑا ہے تو یہ میرا کی حیثیت تو کھلے۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو میرا کی حیثیت قرآن نے بتائی، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، تو جتنا محمد رسول ہے اسی کا ٹکڑا زہرا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ وما محمد الا رسول۔ ایک بات عرض کروں، اب اپنے کلچر سے، اپنی تہذیب سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں بات۔ کتنا ہی بڑا کوئی ڈاکٹر ہو، بیوی ڈاکٹر سمجھتی ہیں؟ باہر تو لکھا رہے گا ایم ڈی ہے، سرجن ہے، اور جب بیوی کو کوئی دوا لکھ دیں گے تو کہیں گے ارے فلاں ڈاکٹر کو نہیں دکھلا سکتے ہم کو۔ یہی بات مولوی پہ بھی آتی ہے، اس پہ ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ کوئی کتنا بڑا وکیل ہو، اور کر رہے ہیں آپ، وہ زوجہ کی نظر میں اتنا بڑا وکیل نہیں ہوتا۔ انجینئر ہو، اور کوئی انجینئر، یہ سب میرے پاس زندہ مثالیں ہیں، 1000 مثالیں ہیں میرے پاس زندہ مثال۔ انجینئر اپنا ہی مکان بناتا ہے، ساری زندگی بیوی نقش نکالتی رہتی، کمرہ 1 فٹ اور بڑا نہیں کر سکتے تھے، ایک الماری اور آ جاتی ہے نا، نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ منصب اور ہے، شوہریت اور ہے۔ بات بڑی نازک منزل پہ میں لے آیا ہوں۔ منصب اور ہے اور شوہریت اور ہے، مگر میں ایک جملہ اور عرض کر دوں۔ اچھا، یہ شوہریت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ ہمارے یہاں سماج میں رائج ہے، بیوی کسی بھی فنکشن میں کسی بھی بچے سے کہتی ہے بیٹا جاؤ ذرا ان کو بلا لاؤ۔ ان کو کے معنی کیا شوہر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا، مگر بچہ سمجھ جاتا ہے کہ کسے بلانا ہے، سمجھ جاتا ہے نا۔ ایسے بیوی کے لیے شوہر بھی کہتا ہے کہ بیٹا اندر جاؤ، کہہ دو ہم تیار ہیں، ان سے کہہ دو ہم چلنے کو تیار ہیں، جاؤ انہیں بھیج دو۔ تو لڑکا سمجھ جاتا ہے کہ ان کو کا مطلب بیوی ہے۔ تو ایک جگہ ان کو کے معنی ہو گیا میاں، اور ایک جگہ ان کو کے معنی ہو گیا، اس کا مطلب کہ ان کو کا کوئی معنی نہیں ہے، ایک اشارہ ہے جس سے اندازہ ہو جاتا ہے یوں ہی بات ہوتی ہے۔ اور تعارف میں نہیں، اتنا تو محسوس کیجئے تو میں اپنی بات پہنچاؤں گا آپ تک۔ رسول کی منیت کیا ہے، اور قرآن نے جو کہا نا وما محمدن، جو وما محمدن کی حیثیت کیا ہے، اسے بھی دیکھیے پوری احادیث کی کائنات میں کئی ہزار حدیثیں بیویوں سے نقل ہیں۔ یہاں روک دی میں نے بات، حدیث کی کائنات میں کئی ہزار حدیثیں جو ہیں وہ بیویوں سے نقل ہیں۔ اگر آپ بیدار ہو تو میں عرض کروں ایک جملہ، جو بیوی رسول کے ساتھ 25 سال رہی اس سے صحیحوں میں 25 حدیث نہیں ہے۔ جو بیوی، اب میں نام و پتہ نہیں لوں گا، تھوڑا دماغ آپ کو بھی لگانا ہوگا، اور تشریح کے لیے پھر دوسری مجلس کرنی پڑ جائے گی، رات کی مجلس کا موضوع تو طے ہو گیا۔ جو بیوی 25 سال رہی، یعنی جناب خدیجہ، لیجئے بچوں کے لیے آسان کر دیا میں نے، جناب خدیجہ رسول کے ساتھ 25 سال رہی تقریباً، ان سے 25 حدیثیں نہیں ہیں، اور جن بیوی کو 25 مہینہ حاصل نہیں تھا ان سے 5000 حدیثیں کہاں سے آ گئی؟ یہ ہے حدیثوں کی دنیا۔ اتنا سمجھ گئے؟ اب میں عرض کر رہا ہوں، شوہر کے لیے ہماری تہذیب میں یہ بات کہی جاتی ہے، اب جیسے مثال برائے مثال کسی سے مطابقت نہ ہو جائے، اب کسی بچے کا نام راجو ہے مثلا،
ہے؟ اچھا خواب قبلہ کا نام بھی راجو ہی ہے؟ ہاں مثال تو بدلنی پڑے گی، میں نے تو مثال سوچی تھی کہ یہ مثال نہ لینا ہو تو اچھا ہے، مگر اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ میری والدہ بھی جو ہے وہ میرے ہی تعارف سے کہتی تھی بھئی یہ عروج کے ابا نے یہ بات کہی ہے، لیجئے میں نے اپنے کو مثال میں رکھ دیا ہے نا۔ میری والدہ کہتی تھی کہ عروج کے ابا نے یہ بات کہی ہے، کسی سے کہنا ہے جو عروج کے ابا نے یہ بات کہی ہے تو سامنے والا سمجھ جاتا تھا، کیونکہ میری والدہ نام نہیں لیتی تھی، کوئی نام نہیں لیتا ہے۔ یہ تہذیب جو آئی ہے نا یہ عربی سے آئی ہے، یہ باقاعدہ تہذیب کا ایک حصہ ہے۔ معصوم عالم کی بھی حدیثیں ہیں، ابو الحسن معصوم عالم کہتی تھی، پڑھتی ہیں نا آپ اس میں حدیث کیسا ہے کہ فما کانت اللہ ساعتوں اذا بے ابو الحسن، کہ ابو الحسن آئے۔ ابو الحسن کیا ہے؟ ویسے ہی جیسے اردو میں فلاں کے ابا، حسن کے بابا، ٹھیک ہے۔ اب تو بات بالکل واضح ہو گئی نا۔ عربی میں عربی کلچر میں جیسے ہی شادی ہوتی ہے اور کوئی ولادت ہوتی ہے، چاہے وہ بیٹی کی ہو یا بیٹے کی ہو، فوراً بازار میں بھی لوگ اسے کنیت سے پکارتے تھے۔ مولا کائنات کو بازار میں بھی لوگ ابو الحسن پکارتے تھے۔ ہماری تہذیب میں، اردو تہذیب میں، صرف بیوی پکارتی ہے کنیت سے، بھائی نہیں پکارتا، چچا نہیں پکارتا، باپ تو پکار ہی نہیں سکتا۔ مگر عربی تہذیب میں باپ بھی پوتے کے نام سے بیٹے کو پکارنے لگتا تھا، ابو الحسن۔ غور کر رہے ہیں آپ کیوں پکارا جاتا تھا؟ اب یہ بحث میں جانا مقصود نہیں ہے۔ تو باپ بھی اپنے بیٹے کو پوتے کے نام سے پکارتا تھا، یہ تہذیب میں داخل تھا۔ اگر اتنی تفصیل تک بات پہنچ گئی تو اب میں گزارش کر رہا ہوں کہ جائیے حدیثوں کی دنیا دیکھیے، کوئی ایک حدیث بھی مجھے لا کے دیجئے کہ کسی زوجہ نے کہا ہو قالا ابو القاسم، کہ ابو القاسم نے کہا، یا قالا فلا انہوں نے کہا، نہیں ملے گا۔ ہر بیوی کی حدیث شروع ہوتی ہے قالا رسول اللہ۔ بھائی توجہ ہے، ہر بیوی کی حدیث آپ اٹھا کے دیکھیں، جناب ام سلمہ قالا رسول اللہ، جناب زینب قالا رسول اللہ، جس بیوی کی بھی آپ حدیث دیکھیں ہر ایک نے کہا قالا رسول اللہ۔ یعنی کوئی بھی اپنے شوہر کو اس عظمت سے نہیں یاد کرتا، مگر رسالت کی عظمت ہے، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے۔ اگر بیوی بھی پکارے گی تو یا رسول اللہ پکارے گی، تو معلوم ہوا ازواج کی نگاہ میں بھی رسول مسلم رسول ہے۔ اور جو ہے صلوات پڑھے محمد یہ اشارے عظمت زہرا کو سمجھنے کے لیے۔ شہزادی کی القاب ہوتے کاہے کے لیے ہیں؟ القاب ہوتے ہیں معرفت کے اشارے کے لیے۔ اگر کوئی 5 شاعر ہو، اس میں کوئی پکارے کسی ایک کو کہ اب میں استاد الشعراء کو دعوت دے رہا ہوں، تو فوراً سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو ہے ان 4 سے اچھا ہے۔ اس نے یہ جملہ کہا تو نہیں، مگر اس لقب سے، استاد الشعراء کے لقب سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان 4 سے اچھا ہے۔ جیسے استاد الشعراء کہہ دیا تو یہ بات بھی طے ہو گئی اس کے کلام میں کوئی عیب نہیں ہوگا، ہے نا، اس کے کلام میں کوئی نقص نہیں ہوگا، کوئی فنی غلطی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ استاد الشعراء پکارا گیا ہے۔ تو القاب شخصیت کو ابھارتے ہیں۔ زہرا کے جو القاب ہیں وہ مولا کائنات ہی کی طرح 100 سے زیادہ ہے، 100 سے زیادہ ہے، مگر اس میں جو معصومین نے مختص کیا ہے اس میں آپ کے القاب میں ایک لقب ہے صدیقہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، بطول، عذرا، محدثہ، زہرا، یہ آپ کے مخصوص القاب ہیں۔
اور ان القاب سے عظمتوں کا اشارہ ملتا ہے۔ ایک عظیم لقب ہے جو چوری ہو گیا زہرا کا، وہ لقب ہے صدیقہ کا۔ معصوم عالم صدیقہ ہیں، اور مولا کائنات کی خود اپنے لیے حدیث ہے، انا صدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں۔ مولا کائنات صدیق، زہرا صدیقہ، یہ دونوں لقب چرا کر کے بانٹ دیا گیا۔ یہ خیال رہے لقب چرانے سے انسان بڑا دکھتا ہے، ہوتا نہیں، اور جیسے اس کی حقیقت کی پرتیں کھلتی ہیں پول کھل جاتی ہیں، ہے نا۔ صدیقہ یعنی صدق کا مبالغہ ہے، ویسے ہی کثیر سے جیسے کوثر، ویسے صدق کا مبالغہ ہے صدیقہ۔ صدیق، صدیقہ مبالغہ ہے، بہت سچی۔ اگر کوئی باہر امام بارگاہ کے یہ کہے جا کے کہ اندر مجلس کاظم مہدی عروج پڑھ رہے ہیں تو سچ بولا نا، تو کمال کیا کیا؟ اتنا کہنا کہ فلاں پڑھ رہا ہے تو سچ بولا، اس میں کوئی کمال کی بات ہے؟ اگر نام بدلتا تو خائن کہلاتا ہے، لیکن اگر وہی بات اس نے کی تو اس میں کمال کیا ہے؟ سچ بولنا تو منظر نگاری ہے، اس میں کمال کیا ہے؟ اور یہ لقب بن رہا ہے تو کوئی کمال ہونا چاہیے۔ میں نے قرآن سے پوچھا جو میزان الفاظ ہے، قرآن میزان الفاظ ہے، کلام الہی ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ قرآن یہ بتا کہ صدیق کہتے ہیں کسے، صدیقہ کہتے ہیں کسے؟ توجہ رکھیے گا، قرآن نے ایک واقعہ سنایا۔ قرآن نے کہا آؤ ہم تمہیں ایک واقعہ سناتے ہیں، واقعہ آپ کا بھی سنا ہے کسی حد تک، اس سے صرف ضروری لفظ لے رہا ہوں۔ قرآن نے سورہ یوسف سنانا شروع کیا۔ بات یہاں تک پہنچی، میرے ساتھ ہے نا، کہ قید خانے میں جناب یوسف ملزم ہیں، گرفتار ہیں، اور دو اور قیدی بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ توجہ رکھیے گا ایک ایک لفظ پر۔ ان دونوں قیدیوں نے صبح ہوتے ہی جناب یوسف سے آ کے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے ذرا اس خواب کی تعبیر بتا دیں۔ معلوم ہے یہ دونوں جو خواب پوچھنے آئے ہیں ان کے اوپر 302 کا کیس ہے، قتل کا الزام، قتل کا ہے، اور جناب یوسف کے اوپر ان دونوں سے بھی بھیانک الزام ہے، وہ میں پڑھوں گا نہیں، سورے میں پڑھیے گا جا کے۔ جناب یوسف پر ان دونوں قیدیوں پر، ان پہ تو قتل کا الزام ہے نا، جناب یوسف پر ان دونوں کے الزام سے بڑا الزام ہے۔ تو یہ تینوں قید خانے میں ملزم ہی کی حیثیت سے تو ہے، ملزم پڑھ رہا ہوں، مجرم نہیں پڑھ رہا ہوں، ملزم ہی کی حیثیت، اور ہر ملزم ایک دوسرے کو ملزم ہی سمجھتا ہے، تبھی تو قید خانے میں آیا ہے۔ اب میرا سوال ہے کہ جب ملزم کے پاس آیا تھا تو اس نے خواب کی تعبیر کیوں پوچھی؟ بیدار ہیں آپ، میرے ساتھ ہیں بھائی؟ دونوں تو ملزم کی حیثیت سے ہی ہیں، پہلے سے یوسف قید ہے، بعد میں یہ آئے ہیں، یوسف پہلے سے قید ہے، بعد میں یہ آئے ہیں، جرم کاہے کا ہے، الزام سب کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ یہ بتائیے کیا جناب یوسف گروا کپڑا پہن کے گئے تھے؟ نہیں، بیدار ہیں آپ بھائی؟ جو بھی گاؤں میں گروا کپڑا اوپڑا پہن کے آ جاتا ہے نا، ڈنڈا لاٹھی لیے ہوئے، لوگ اس کو ہاتھ دکھانے لگتے ہیں، ہے نا؟ بابا ذرا بتائیے تو کیا گروا کپڑا پہن کے گئے تھے؟ مجھ سے لفظ لیا کیجیے، تفصیل نہ لیا کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو گروا کپڑا پہن کے تو نہیں گئے تھے کہ معلوم؟ اچھا، کیا جامع مسجد عبداللہ گیٹ سے وہ خواب نامے کی کتاب خرید کے لے گئے تھے؟ وہیں بکتی ہے خواب نامے کی کتاب، کتاب جناب یوسف لے گئے تھے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ تو جب نہ خواب نامے کی کوئی کتاب ان کے پاس
نہ ایسا کوئی لباس ان کے پاس جس سے معلوم ہو کہ یہ خواب واب بتاتے ہیں، ہاتھ وات دیکھتے ہیں۔ تو وہ کون سی چیز تھی جو ان دونوں کو یوسف کے پاس لائی کہ یوسف میں نے خواب دیکھا ہے، خواب کی تعبیر بتا دو؟ ان کا خواب کا پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت چہرے سے پہچانی جاتی ہے۔ کہاں ہے؟ ان کا پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت اپنے چہرے سے پہچانی جاتی ہے، یعنی وہ دونوں ملزم سمجھنے کے باوجود بھی، قید خانے میں رہنے کے باوجود بھی وہ دونوں ملزم سمجھ رہے ہیں کہ یہ شخص ہمارے جیسا نہیں ہے۔ بے توجہ ہے، ملزم تو سمجھ جائے کہ یہ یوسف ہمارے جیسا نہیں ہے، عالم اسلام 1400 سال سے نہیں سمجھا کہ نبی ہمارے جیسا نہیں ہے۔ صلوات پڑھے اب دونوں قیدی آ کے اپنی اپنی باتیں کہتے ہیں، بہت توجہ رکھیے گا کہ ایک لفظ پر۔ ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو مخصوص شربت پلا رہا ہوں۔ اب مخصوص کیا ہے وہ بھی جا کے پڑھیے گا قرآن میں۔ میں بادشاہ کو بادشاہ مزاج شربت پلا رہا ہوں۔ اور کریں آپ، اس نے یہ خواب دیکھا کہ میں بادشاہ کو بادشاہ مزاج شربت پلا رہا ہوں۔ جناب یوسف نے تعبیر بتائی کہ تو آزاد کر دیا جائے گا اور وہی شربت جو خواب میں دیکھا تو بادشاہ کو پلائے گا اور اتنا قریب ہو جائے گا۔ لیکن جیسا خواب ویسی تعبیر بہترین۔ دوسرے کا میں نے بھی خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ٹوکرا سر پر لے کے جا رہا ہوں، اس میں روٹیاں بھری ہیں اور کوے اس روٹی کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ جناب یوسف نے کہا کہ تو قتل کر دیا جائے گا۔ ایک بات بتاؤں، اچھا یہ بتائیے کہ دونوں میں نجس خواب کس کا ہے اور پاک خواب کس کا ہے؟ بظاہر ہے کہ وہ جو مشروب پلا رہا ہے اس کا خواب نجس خواب ہے اور روٹیوں والا خواب پاک ہے، مگر نتیجہ کتنا الٹا ہے۔ جو نجس خواب دیکھ رہا ہے وہ آزاد کر دیا جائے گا، اور جو ایک طرح سے خواب میں پاک خواب دیکھ رہا ہے اس کے لیے جناب یوسف نے کہا تو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بات میں نے کیوں پڑھی ہے؟ اس لیے پڑھی ہے کہ کسی کو خواب کی تعبیر بے سوچے سمجھے مت بتائیے گا، ہے نا؟ یہ گاؤں دیہات میں بھی ہوتا ہے بہت زیادہ کہ لوگ بیٹھ کے چوپال میں ایک دوسرے کو تعبیر بتاتے ہیں۔ خواب دیکھا کہ ہم مجلس میں شیرمال بانٹ رہے ہیں، تعبیر بتا دی، ہاں وہ فوراً ایک شیرمال کی مجلس کر ڈالو، بیچارے کا 20,000 روپیہ خرچہ کروا دیا۔ تو خدا کے لیے یہ سب کام نہ کیجیے گا۔ تعبیر بتانا یہ ایک نبیانہ علم ہے۔ قرآن نے کہا میں نے تعبیر خواب کا علم دیا ہے یوسف کو، تو خواب کی تعبیر ایک نبیانہ علم ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ اگر بیدار ہے تو میرا جملہ رائے گا نہیں جائے گا، بہت اہم منزل پر میں آ گیا ہوں۔ ایک نے خواب دیکھا کہ میں مشروب پلا رہا ہوں بادشاہ کو، کہا تو آزاد کر دیا جائے گا۔ دوسرے نے خواب دیکھا کہ میری ٹوکری کی روٹیاں کوے کھا رہے ہیں، کہا تو قتل کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے روٹیاں کھا رہے ہیں اور جناب یوسف نے کہا تو قتل کر دیا جائے گا، اس نے کہا ہم نے خواب ہی نہیں دیکھا۔ اب بتائیے، اس نے کہا بھئی یہی اہم بات ہے عزیزو، یہی اہم بات ہے۔ آپ میرے ساتھ آ گئے،
اس نے کہا کہ میں نے خواب ہی نہیں دیکھا ہے. تو جناب یوسف کو کہنا چاہیے تھا کہ اب رات میں ذرا اچھا مرغن کھا کے سونا تاکہ اچھا خواب آئے، پھر تعبیر پوچھنا نہیں. اس نے کہا میں نے خواب نہیں دیکھا ہے، مگر جناب یوسف نے کہا جو میں نے کہہ دیا وہ ہوگا. وہ خواب سے مکر گیا، مگر یوسف تعبیر سے مکرتے نہیں ہیں. جناب یوسف نے کہا جو میں نے کہہ دیا وہ اب ہو کے رہے گا. توجہ ہے، اس کا مطلب اس کے خواب سے آشنا تھے جناب یوسف، تبھی یہ دعویٰ کیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. کہا جو میں نے کہہ دیا اب وہ ہو کے رہے گا، تو قتل کیا جائے گا. 2 خواب ہو گئے، اب ایک تیسرا خواب آیا. تیسرا خواب عزیز مصر نے دیکھا کہ 7 تندرست گائے کو 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہے. شیر نہیں کھا رہا ہے، گائے کو گائے کھا رہی ہے. اس نے تمام علماء سے تعبیر پوچھی کہ مجھے تعبیر بتاؤ، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، بڑا عجیب خواب ہے، اس کی تعبیر مجھے نہیں معلوم. تو وہیں پہ وہ ندیم اس کا موجود تھا، دوست جس نے کہ وہ خواب دیکھا تھا اور چھوٹ کے آیا تھا. اس نے یہ کہا کہ اگر تو مجھے اجازت دے تو میں اس کی تعبیر لا کے دوں. کبھی تو کہاں سے تعبیر لا کے دے گا؟ کہ اجازت تو دو، ایک دم سچی تعبیر لا کے دوں گا. کہا جاؤ تعبیر لے کے آؤ. اب بات پہنچنی چاہیے منزل پہ، میں آ گیا ہوں. جیسے ہی وہ قید خانے میں آیا تو اس نے نہ قیدی کہہ کے پکارا، توجہ ہے، نام سے قبیلے سے سب سے واقف تھا. وہ کیا کہتا ہے؟ یوسف ایھا الصدیق، اے صدیق مجھے جواب چاہیے. قرآن نے اسے نقل کر کے بتایا صدیق اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے. توجہ ہے، صدیق اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے. اب جسے چاہو لقب دینا، مگر اس کا کرائیٹیریا یہی ہونا چاہیے کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے. تمہیں نہ ملے تو میرے پاس آؤ، میں بتاؤں. زہرا نے ایک دن بچوں سے کہا تمہارے کپڑے دردی کے آ گئے ہیں. صلوات پڑھے محمد. جو کہہ دے وہ ہو جائے. اگر ایسا کوئی ہو تو وہ صدیق ہے، ایسا کوئی ہو تو وہ صدیقہ ہے. شہزادی کے عظیم القاب میں دیکھیے یہاں بھی لکھا ہوا ہے سب سے عظیم لقب ہے زہرا. آپ کے نام کے ساتھ نہ صدیقہ لکھا ہوتا، نہ آپ کے نام کے ساتھ طاہرہ لکھا ہوتا، نہ بطول یا عذرا. صرف ایک ہی لقب ہوتا ہے آپ کے نام کے ساتھ، فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کا لقب خاص ہے، یہ آپ کا لقب خاص ہے. چودہ معصومین ہیں، بڑی توجہ. ہر معصوم کا ایک نام ہے، ایک لقب خاص ہے. بہت عظیم گفتگو سے میں عہدہ برا ہو رہا ہوں. ایک نام ہے، ایک لقب خاص ہے. اللہ اکبر، کیا عظیم نعمت کائنات کے لیے اللہ نے شہزادی کو قرار دیا ہے. سرکار کا نام مصطفیٰ لقب ہے، نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کو بیدار رہنا ہے، میں سب کے نام و القاب لیں گے نا تو واجب ہو جائے گا درود پڑھنا، اس لیے صرف القاب سے ہی گفتگو کروں گا. نام سرکار کا جو ہے وہ ان کا نام ان کی اپنی ذات کے لیے ہے،
ان کی حمد و ثنا اللہ کر رہا ہے، ان کی ذات کے لیے ہے نا۔ اور آپ کا لقب جو مصطفیٰ ہے وہ بھی انہی کی ذات کے لیے ہے، وہ خود مصطفیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کے مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے ہم میں سے کوئی مصطفیٰ ہو جائے گا۔ بات واضح ہو گئی، بات واضح ہو گئی۔ آپ کا نام محمد، وہ کہ جس کی حمد کی جائے، جس کی تعریف زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ تو کس کی تعریف کی گئی؟ سرکار کی۔ کس نے کی؟ اللہ نے کی۔ تو آپ کا نام آپ کے ہی لیے ہے۔ لقب مصطفیٰ وہ بھی آپ ہی کے لیے ہے۔ آپ مصطفیٰ ہیں تو آپ ہی مصطفیٰ ہیں، آپ کی وجہ سے ہم آپ مصطفیٰ نہیں ہو جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی۔ اسی طرح نام مولا کائنات کا خود ان کی بلندی کے لیے ہے، اور وہ مرتضیٰ ہیں تو وہ خود مرتضیٰ ہیں، ان کے پاس رضا الہی ہے، ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت عظیم منزل پہ آگے، بہت شکریہ قبلہ۔ اسی طرح آئیے امام حسن ہیں تو وہ خود ہیں، مجتبی ہیں تو وہ خود ہیں۔ اسی طرح آئیے امام حسین، وہ خود ہے، شہید کربلا ہے تو وہ خود ہے۔ ایسے ہی آئیے چوتھے امام، آپ کا نام دادا کے نام پر ہے، وہ خود بلند ہے، آپ ہی زین العابدین ہیں تو آپ ہیں عبادتوں کی زینت۔ اسی طرح 13 معصوم کو دیکھ ڈالے، ہر ایک کا نام ان کے اپنے لیے ہے، ہر ایک کا لقب ان کے اپنے لیے ہے۔ ان 14 میں تنہا زہرا ہے کہ جن کا لقب اور نام امت کے لیے بنایا گیا۔ میں توجہ ہے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ۔ معصوم سے سوال کیا گیا، زبانی جمع خرچ و بلاغت نہیں ہے، کہ بی بی کا نام زہرا، آپ کی جدہ کا نام زہرا کیوں تھا؟ آپ نے فرمایا، کیا خدا قسم سائنٹیفک ورڈ ہے، بہت وضاحت کا وقت نہیں ہے، شاید میرا مجمع بھی وقت ساتھ نہ دے سکے۔ امام نے فرمایا میری جدہ کا نام زہرا اس لیے رکھا گیا کہ آپ جب مقام عبادت میں ہوتی تھیں تو آپ کے جسم سے نور ساطع ہوتا تھا جو آسمانوں کی طرف جاتا تھا، اور آسمان کے رہنے والے سکان سماوات ملائکہ اس نور سے ویسے ہی فیضیاب ہوتے تھے یا ہوتے ہیں جس طرح کہ دنیا کے لوگ ستاروں کی کرنوں سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ہے سائنٹیفک مسئلہ، پوری سائنس کھلتی ہے۔ سورج چاند سے فائدہ کس کو ہے؟ انسانوں کو۔ صرف سورج چاند سے نہیں، مریخ، عطارد، زحل، جتنے بھی ستارے ہیں ان کی کرنوں سے اہل زمین کو بے شمار فائدے ہیں۔ یہ ہے پوری سائنٹیفک بحث، مگر یہ طے ہے کہ اس سے فائدے ہیں، زمین کے معدنیات جو بنتے ہیں ان ستاروں کی روشنیوں سے ہی، کرنوں سے ہی تخلیق پاتے ہیں۔ بات پہنچ گئی؟ تو آپ کا نام زہرا اس لیے ہے کہ آپ کے جسم مبارک کے نور سے فیضیاب فرشتے ہوتے ہیں، فرشتے بھی آپ کی امت ہیں، وہ فیضیاب ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کا نام زہرا ہے۔ اب ایک لفظ ہے فتم اور فاطم، فتم بھی مادہ ہے، فاطم بھی مادہ ہے، اسی سے زہرا کا اسم مبارک ہے، فتم سے یا فاطم سے، ٹھیک ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ابھی میں آ رہا تھا تو ایک ٹریکٹر سے گنا چڑھایا جا رہا تھا، شاہد صاحب اسی کے نیچے سے برآمد ہوئے۔ وہ گنا جو لاد رہا تھا ٹریکٹر، تو اس کے آگے ایسے جو ہے شکنجہ بنا تھا، اردو میں اسے شکنجہ کہتے ہیں، جملہ رائگہ نہ کرنا ہے نا، اسے شکنجہ کہتے ہیں۔ جب گنا اس شکنجے میں کس جاتا ہے تو کیا اس میں سے آپ کھینچ سکتے ہیں؟ نہیں نا، جب وہ کس جائے تو اس میں سے نکل نہیں سکتا۔ غور کر رہے ہیں آپ، اس میں سے نکل نہیں سکتا۔ فتم کے معنی ہوتے ہیں ایسے ہی شکنجے سے چھڑا لینا، نہیں بچے آپ، شکنجے سے نکال لینا
لینا، چھڑا لینا، شکنجے میں نہیں آنے دینا، یہ ہے فتم کے معنی۔ توجہ ہے، امام نے فرمایا کہ میری جدہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو جہنم کے شکنجے سے چھڑا لے گی۔ اس لیے رکھا گیا کہ میری شہزادی اپنے چاہنے والوں کو، امتیوں کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو جہنم کے شکنجے سے چھڑا لے گی۔ تو لقب اس لیے ہے کہ فرشتوں کو فائدہ، نام اس لیے ہے کہ اہل دنیا کو فائدہ۔ تنہا شہزادی کی وہ ذات ہے جو دنیا والوں کے لیے بھی خیر ہے، آسمان والوں کے لیے بھی خیر ہے۔ صلوات پڑھے بس یہ ہے شہزادی جس کی عظمتوں کا اشارہ ہے، تخمینہ نہیں۔ کوئی تخمینہ ہے کہ کتنے فرشتوں کو کتنا فائدہ ہے؟ کوئی تخمینہ نہیں۔ کوئی تخمینہ ہے کہ بی بی کتنے چاہنے والوں کو جہنم سے چھڑا لے گی؟ کوئی تخمینہ نہیں ہے۔ آپ کی عظمتوں کا کوئی تخمینہ نہیں ہے، اور ہو اس لیے نہیں سکتا کہ شہزادی الکوثر، اللہ نے یہ بیٹی اپنے حبیب کو الکوثر بنا کے عطا کی۔ اللہ اکبر! آپ غور کریں کہ اتنی عظیم اکلوتی بیٹی اپنے باپ کو رونا چاہتی ہے، اور اسے دنیا والے رونے نہیں دیتے۔ بس آخری لقب سن لو اور یہی گفتگو تمام کر دیں گے۔ فضائل کے القاب سنیں، ذرا مصائب کا لقب بھی سن لو۔ آپ کی زیارت میں ایک لقب ہے ایتھا المظلومۃ المقہورہ، اے مظلومہ اور اے مقہورہ۔ مظلومہ اسے کہتے ہیں کہ جس پر ظلم کیا جائے، کوئی ایک بھی کرے، مگر مقہورہ اسے کہتے ہیں جسے گروہ در گروہ ظلم کرے، جس پر گروہ در گروہ لوگ ظلم کریں اسے مقہورہ کہتے ہیں۔ عزادارو، کوئی آ کے کہتا تھا ابوالحسن زہرا سے کہہ دو دن میں نہ روئیں، اور بی بی جب رات میں روئے تو کچھ لوگ آ کے ان سے کہہ دو کہ رات میں نہ روئے، ایک بیٹی باپ کو رونا چاہتی ہے، مگر کوئی دن میں نہیں رونے دیتا، کوئی رات میں نہیں رونے دیتا۔ سنو گے عزیزو، مولا کائنات نے شہزادی سے کہا بی بی آپ کا رونے کا جی چاہتا ہے، آپ کو رونا چاہیے اپنے بابا پہ، دنیا گھر میں رونے نہیں دیتی، چلیے ہم جنت البقیع میں آپ کے لیے ایک جگہ بنا دیتے ہیں، آپ وہاں بیٹھ کے رو لیجئے گا، جسے بیت الحزن کہتے ہیں۔ عزاداروں، وہ کوئی گھر نہیں تھا، ایک کھجور کا درخت تھا، اس سے تھوڑا سا کپڑا باندھ دیا تھا جس کے نیچے بی بی بیٹھ کے روتی تھی۔ ایک دن آ کے گھر کے آنگن میں دن میں زہرا رو رہی تھی، علی جب داخل ہوئے کہا بی بی کیا آپ پر کوئی نئی مصیبت پڑ گئی؟ کہا ابوالحسن ظالموں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا جہاں بیٹھ کے میں روتی تھی، مجھے کہیں بھی یہ رونے نہیں دی۔ ہاں زیادہ خدائی آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، ایسی مقہورہ کہ جسے چین نہیں لینے دیا جا رہا تھا۔ کتنی عمر ہے؟ 18 سال، کل عمر 18 سال، جسے قانوناً تو بالغ بھی نہیں کہا جاتا۔ اتنی کم عمر کی ایک بچی ہے جس پہ ہر ایک ستم تو ہو رہا ہے، مقہورہ جس پر ایک گروہ ظلم کرے۔ روایت کہتی ہے کہ زہرا کے دروازے پر ایک بھیڑ جمع تھی، آگ اور لکڑی لے کے، کوئی ایک بھی نہیں
اجرکم ہائے دنیا طرح طرح کے سوال کرتی ہے، علی تھے تو کہاں تھے؟ عزادارو جب دروازے پہ ہاں علی گھر میں تھے اور زہرا نے انہیں قسم دے کے روکا تھا، اور کیوں؟ اس لیے کہ زہرا ولایت کی محافظہ کرنا۔ مصائب پڑھ رہا ہوں اس لیے شرح و بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ عزیزو جب آگ اور لکڑی لے کے تیسری بار، پہلی بار آیا ہے فندق، دوسری بار آیا ہے خالد ابن ولید 4 لوگوں کے ساتھ، تیسری بار یہ خلیفہ دوم آیا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے میں اس گھر کو آگ لگا دوں گی۔ ایک ماں فریاد میں کیا کہے گی؟ یہی تو کہ اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں ننھے ننھے رسول کے نواسے ہیں، ممتا بچوں کا واسطہ دے رہی ہے، اور ظالم کہہ رہا ہاں ہم اسی گھر کو آگ لگا دیں گے جس میں حسنین ہے، ہم پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ سننا تو ممتا دروازے کی اور قریب ہو گئی، شاید یہ سمجھ کے کہ ارے میں قریب ہوں، نبی کی بیٹی ہو، انہیں لحاظ ہو، مگر ظالم نے دروازہ چلایا اور وہ ٹھوکر ماری، زہرا در و دیوار کے درمیان آ گئی۔ اللہ اکبر، ایتھا المظلومۃ المقہورہ۔ عزادارو زہرا اس طرح در و دیوار کے درمیان پس کے گری ہے جیسے روایت کی لفظ جیسے کہ الگنی سے بھیگا ہوا کپڑا گر جاتا ہے۔ زہرا سمٹ کے گر گئی، آواز دی فضا میرا محسن مارا گیا، فضا مجھے سنبھالو۔ جناب فضا آئی اور زہرا کو سنبھال کے ابھی کھڑا ہی کیا تھا، کانوں میں آواز آئی ابو الحسن کو گرفتار کرو۔ یہ سننا تھا۔ زہرا نے کہا فضا میری سر کی چادر درست کرو، چادر درست ہوئی، زہرا باہر آ گئی، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑو، عزیزو ادھر لو، علی کو کھینچ رہے ہیں۔ زہرا نے اپنی طرف کھینچا، فندق نے ایک بار ایسا وار ہاتھ پر کیا کہ ہاتھ زخمی ہوا، علی چھوٹ گئے۔ زہرا نے آواز دی یا علی میں نے اللہ کے حوالے کیا۔ عزادارو آپ مسار ہوئے، عزادارو پنفذ 1، خلیفہ 2، خالد ابن ولید 3، اس طرح سے 15 لوگ علی کو کھینچ رہے تھے، اکیلی زہرا تھے۔ 15 سپاہی نگاہ لوگ علی کو کھینچ رہے تھے، اکیلی زہرا تھی، اور زہرا چاہتی تھی کہ علی کو چھڑا لے۔ بس آخری جملہ مصائب اس وقت پڑھ چکا، آپ غور کریں، جائیں کسی آرتھوپیڈک سے پوچھے، ہڈیوں کے ڈاکٹر سے، جس کی 3 پسلیاں ٹوٹ کے کلیجے میں پیوست ہو گئی ہو، کیا وہ بی بی سیدھے کھڑی ہو سکتی ہے؟ نہیں کھڑی ہو سکتی۔ پھر بھی زہرا نے علی کو چھڑانا چاہا، یا علی مجھ پر کچھ بھی گزر جائے مگر زہرا کو زخمی نہیں ہونے دے۔ بھلا لعنت اللہ وسيعلم الذين أيما انقلب وإنا لله پالنے والے تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام اس مجلس عزا کو قبول، پالنے والے تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت، تمام مومنین و مومنات
کائنات کی حاجات دنیاوی اور اخروی کو پورا فرما۔ پالنے والے جن لوگوں نے اہتمام عزا زہرا کیا ان کی تمام نیک خواہشات کو پورا فرما۔ پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کے امام کے معین و مددگار میں شمار فرما۔ ماتم زہرا سے